آج ہم پڑھیں گے ایسے اطاعت والدین۔ اس سے پہلے بھی میں نے اردو مضمون کی ویڈیو اپلوڈز کی ہیں، تو وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ وہ ضرور چیک کر لیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اطاعت والدین مطلب والدین کی فرما برداری، والدین کا حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے کیونکہ وہ فطری طور پر معاشرے میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کا عادی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور معاشرہ اور انسان جو ہے لازم و ملزوم ہے کہ اور ہر انسان ضروریات زندگی اور معاملات زندگی میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کبھی تو وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اور کبھی اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب معاشرہ جو ہے معاشرہ اور انسان لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ معاشرے کی ضروریات میں سے ہے، اور یہی بات باہمی تعاون انسان کی خوشگوار زندگی کا ضامن ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر گھر اس کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جب بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب ہم گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے تعلقات میں وسعت آتی ہے، ہمارے تعلقات میں وسعت آتی ہے۔ مطلب اس طرح وہ افراد خانہ کے علاوہ دوست، احباب اور بے شمار دیگر افراد سے تعلقات استوار کرتا ہے۔ مطلب والدین کے علاوہ صرف والدین ہی نہیں ہوتے ہماری زندگی میں، آہستہ آہستہ گھر کے دوسرے افراد ہو گئے، بے شمار جو دوسرے افراد ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری پھوپھیاں، چاچیاں، مامیاں، مطلب بہن بھائی، یہ سارے جیسے ہمارے رشتے ہیں، ان سب سے جو ہے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، اور یہ سب اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام کرداروں کی بھیڑ میں ماں باپ ایک ایسی ہستی کے روپ میں انسانی زندگی کے محور بنتے ہیں جو گھر کے محدود ماحول سے لے کر زندگی کی تمام گہما گہمی اور حیات سے ممات تک، مطلب مرنے سے جینے تک، ہر انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہی انسان کو دنیا میں لے کر آنے والے ہوتے ہیں اور سب باتوں کا خیال کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ہماری ہر بات کا خیال کرتے ہیں۔ مذہب اسلام میں حقوق العباد ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ مخلوق خدا وہ حقوق معاف نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے اوپر حقوق العباد پورا کرنا جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ اگر حقوق العباد میں ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں یا پورا نہیں کرتے یا کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ مخلوق خدا وہ حقوق معاف نہ کرے۔ اور حقوق العباد میں والدین کا جو حق ہے وہ سب سے ہی مقدم ہے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ماں باپ کے بغیر کوئی بھی بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنا بھی کر لے، والدین کی طرح تربیت اور پرورش کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہ مطلب پروان چڑھنے کے کئی برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے۔ مطلب وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہر چیز کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے، باتھ روم کے لیے، ہم سب کچھ ہر ایک چیز کے لیے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اچھے مستقبل کو بنانے میں بھی ہمارے والدین کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے، ان کا درجہ خدا کے بعد شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں یوں تو ہر شخص کے ساتھ احسن انداز میں پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر والدین ان تمام میں سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور ان کی خدمت ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی آپ پر راضی ہے، اور باپ کی ہر بات جو ہے ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ہستی ہے جس کے انسان پر سب سے زیادہ احسان ہو، جس کی مہربانیاں بے شمار ہوں، جس کی شفقت بے مثال ہو اور جس کی توجہ قابل قدر ہو، تو وہ ہستی والدین کی ہے۔ والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ قلب و نظر ان کی مہربانی اور ان کی محبتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں،
اور ناممکن ہے کہ انسان ان کی اس بے مثال شفقت کا صلہ دے سکے۔ ہم مطلب جو بھی کر لیں، ہم ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کر لیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی بے مثال شفقت کا اور ان کی محنت کا، ان کے پالنے پوسنے کا، ان کی تربیت کا ہم احسان اور حق نہیں اتار سکتے۔ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک کو جو ہے بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں۔ مطلب ایک ماں جب بچے کو پالتی ہے، جب بچہ رات کو اٹھتا ہے، روتا ہے، تو ماں وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، خود نیند میں سے اٹھتی ہے اور اس کے آرام کا جو ہے خیال کرتی ہے، لیکن بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو آرام سے پہنچاتے ہیں۔ وہ بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے تو دن کا چین، رات کا آرام اور دل کا سکون جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان کی زندگی میں اکثر ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ خود بھوکے سو جاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ ماں باپ تو اس قدر بھی قربانی دیتے ہیں کہ خود بھوکے سو جائیں کہ اگر کچھ کھانا کم ہے تو وہ بچوں کا پیٹ بھریں گے۔ دیکھیں، اتنا کوئی بھی نہیں کرتا ایک سوائے انسان کے اپنے ماں باپ کے، والدین کے۔ وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں تاکہ اولاد پروان چڑھے، اولاد کی خوشی، اولاد کی ترقی مستقبل کی اور اولاد کی صحت و تندرستی ان کی زندگی کا مدعا ہوتا ہے اور مقصود ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے صحت و تندرستی میں لگا دیتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے۔ بچہ بستر پر پیشاب کرتے تو ماں خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے مگر اپنے بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے۔ بچہ بیمار پڑ جائے تو ماں باپ پریشانی میں ساری رات نہیں سو سکتے، اور اور بچہ جو بیمار ہو تو پوری رات ماں باپ اس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ان کے ان احسانات کو، ان کے اس خیال کرنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، وہ کس طرح؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں چھوٹا سا تھا، بستر پر پیشاب جو ہے کر دیتا تھا مگر میری ماں جو ہے خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی تھی، سبحان اللہ، اور مجھے خشک جگہ پر لٹا دیتی تھی۔ اتنا تو ماں ہی کر سکتی ہے۔ 2.5 سال کی عمر تک میری ماں نے میری اس طرح خدمت کی، اور اب میری ماں 2.5 سال سے بیمار ہے، پیشاب اور پخانہ بستر پر ہی کر دیتی ہے۔ میں اس کی تمام گندگی صاف کرتا ہوں، اسے اٹھا کر خشک جگہ پر لٹا دیتا ہوں، ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی بات سن کر مسکرایا اور فرمایا، تم نے اپنی ماں کی ایک نیکی کا بدلہ بھی نہیں اتارا۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تو تیری ماں تجھے اٹھا کر خشک جگہ لٹا دیتی تھی اور خود گیلی جگہ لیٹ جاتی تھی، سبحان اللہ، اس کے منہ سے تمہاری درازی عمر کی دعا نکلتی تھی، مگر جب تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ کب اس سے جان چھوٹے گی۔ مطلب ماں ایسی خدمت کرتی ہے اور وہ منہ سے کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں نکالتی، لیکن تو تنگ ہوتا ہے اور اپنے سر سے اتارتا ہے، اور تو یہ بھی سوچتا ہے کہ تیری کب اسے جان چھوٹے گی، کہ وہ کب اس دنیا سے جاتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ بچوں کی پرورش کے لیے اور روزی کمانے کے لیے سارا دن رات جو ہے در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ جو ہے باپ جو ہوتا ہے، باپ کی کوششوں اور طاعت کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ارشادات ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شخص اپنے باپ کو آتا دیکھے اور باپ کے آنے کی خوشی میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو اس مسکراہٹ کے صلہ میں خدائے بزرگ و برتر اس کی زندگی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ماں باپ اپنے منہ کا نوالا تک نکال کر اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے بچوں کو آسودگی، آرام و سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت والدین کی بے حد تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: خدا کا شریک بنانا مطلب شرک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اور فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، کہ جس نے والدین کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے،
باپ کی ناراضی جو ہے خدا کی ناراضی ہے، اور باپ کی جو خوشنودی ہے خدا کی خوشنودی ہے، کہ اگر آپ کا باپ آپ سے خوش ہے تو خدا بھی آپ سے خوش ہوگا۔ اگرچہ باپ کا بھی بچوں پر بڑا حق ہے، لیکن ماں کا حق فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ ماں کو بچی کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں کی قدر کریں، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ جنت اس کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی تعلیمات پر غور کریں تو ہر مذہب کے اصولوں میں اخلاق اور اطاعت کی ایسی ہی تعلیمات ملیں گی۔ والدین کی تعظیم اور عزت کا درس ہر مذہب دیتا ہے، اور جس پاک دین کے پیروکار ہیں اس کے ہادی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ والدین کی اطاعت اور خدمت کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کی نجات کا باعث ہیں۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیرا باپ۔ مطلب چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ پوچھا کہ اب تیرا باپ جو ہے عزت کے قابل ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تیری ماں ہے۔ موجودہ آیت خود غرضی کا آیت ہے۔ عوام الناس مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق جو ہے برائے نام رہ گیا، دلوں میں خلوص اور مروت کی بجائے خود غرضی آتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر نسلیں نو والدین کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی شان میں گستاخیاں کرتی نظر آتی ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں آج کل کے دور کے حالات، اور نسل کے دل کے سے خوف خدا ناپید ہو چکے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت تھا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوتا تھا، اس لیے اس کے لواحقین بڑے بے حد پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی ماں کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور اس میں آگ لگائی جائے، اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور عرض کرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو خدا بھی اسے آگ میں ہی ڈالے گا۔ اس پر عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دیکھیں ماں کی نافرمانی جو ہے اس قدر اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان والدین کا احترام کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے احکام کے دیدہ و دل کو جھکا دے، ان کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کیونکہ ان کی دعائیں اخروی جو ہیں نجات کا سبب ہیں۔ بڑھاپے میں ان کی راحت اور ان کے آرام اور آسائش کا خیال کرے۔ اس طرح اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور سہیلیوں کا بھی لحاظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ان کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ ارشاد نبوی ہے، خالہ بھی ماں کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آدمی کا چچا بھی باپ کی مانند ہے، کہ جو چچا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہے، اس کا یہ باپ چچا کی اطاعت بھی باپ کی طرح کی جائے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائیں خیر کرے اور وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ قرآن مجید میں والدین کے حوالے سے دعائیں، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت سے مجھے بچپن میں پالا۔ تو اور یہ دعا تو نماز کا مستقل حصہ ہے، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ الغرض والدین کی اطاعت سے انسانی دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ویسے بھی اولاد پر ماں باپ کے حقوق ایسے ہیں جیسے ان کا ادا کرنا ہی اولاد کے لیے مناسب ہے۔ جہاں وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری میں گزارتا ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے ہی نیک سلوک کرے، کیونکہ مکافات عمل ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کا خیال کریں گے، تو کل کو ہماری اولاد بھی ہم سے نیک سلوک کرے گی اور بڑھاپے میں بھی ہماری عزت کرے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ اچھا، اور ان دونوں جہانوں کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ حوالہ جات، یہ کچھ شعر ہیں، آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ایڈ کریں گے تو۔ یہ دیکھیں، یہ شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کیونکہ حضرت اسماعیل نے بھی
اپنے والد حضرت ابراہیم کا کہنا مان کر خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ تابش کا شعر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مضمون کافی مددگار ثابت ہوا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے بھی ہیلپ ہو جائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔